مولوی صاحب، وعلیکم السلام۔ یہ جماعت سے تبلیغی جماعت مراد لینا کب سے آ گیا؟ حدیث تو 1400 سال اور 1500، تقریباً 1450 سال پرانی ہے۔ تو اس سے مراد 1926 میں انگریزوں کی غلامی کے دور میں جنم لینے والی تبلیغی جماعت کیسے ہو گئی؟ کیا جماعت سے تبلیغی جماعت مراد ہے؟ عالم ہو کر ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ قرآن حدیث میں ایسی کھلی تحریفات نہیں کیا کرتے کہ جماعت سے تبلیغی جماعت مراد ہے۔ آپ کو لفظ جماعت کا ہی نہیں پتہ کہ لفظ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا تھا تو کیا اس وقت کوئی تبلیغی جماعت تھی؟ جماعت سے جماعت صحابہ مراد ہے، سمجھ آئی؟ اور صحابہ کرام سے تو یہ جماعت بگڑی ہوئی ہے۔ اصحاب رسول تو سارے مجاہد تھے، اور یہ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو مسخ کرتی پھر رہی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت تو اصحاب رسول کی زندگیوں کو تحریف کر کے پیش کر رہی ہے۔ یہ تو شیعوں سے بھی زیادہ اصحاب رسول کی دشمن جماعت ہے۔ یہ 1926 میں الیاس بخشی کاندھلوی کی بنائی ہوئی جماعت، یہ تو صحابہ کرام کی شیعوں سے بھی بڑی دشمن ہے۔ تو جس جماعت صحابہ کے ساتھ ہونے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس جماعت سے سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی، دور، اور اس جماعت سے جو علیحدہ اور بچھڑی ہوئی جماعت ہے، تفریقہ کی شکار ہے، وہ تو تبلیغی جماعت ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی نہ سیرت پر ہے، اور نہ ان کے کردار پر ہے، نہ ان کے عقائد پر ہے، نہ ان کے اعمال پر ہے۔ آپ کا پہلا جملہ اتنا خطرناک ہے، آپ کو تو لگتا ہے کہ علوم دینیہ کی الف بے تک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں رائیونڈ کے پڑھے ہوئے علماء پر جو سب سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوتا ہے، یہ لگتا ہی نہیں کہ وہاں سے کوئی قاعدہ بھی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ آپ کو جب اتنا بھی نہیں پتہ کہ رسول اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے تو کیا انہوں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ اس کا نام جماعت ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اس جماعت کو تبلیغی جماعت کا نام تو خود مولوی الیاس کے زمانے میں بھی نہیں دیا گیا، یہ تو بڑے بعد میں جا کر اس جماعت کا نام جماعت پڑا۔ تو جس جماعت کو لفظ جماعت کے ساتھ معنون کرنا اور عنوان دینا، یہ لوگوں نے عنوان دیا ہے، تو وہ حدیث کا مصداق کیسے بن سکتی ہے؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ جماعت سے چلو اگر کثرت مراد ہے تو وہ تبلیغی جماعت ہی مراد ہے؟ آپ کو تبلیغی جماعت کے علاوہ امت کا سواد اعظم نظر نہیں آتا؟ کیا وہ سارے اس تبلیغی جماعت سے الگ ہو کے اس حدیث کی وعید کا مصداق بن گئے؟ یعنی 1926 میں ایک جماعت نے اس وقت جنم لیا جب اس نے اپنے زمانے کے تمام اہل حق سے ہٹ کے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، اور اس جماعت سے بچھڑ کر، پچھڑ کر، پھوٹ کر، اور اس سے الگ ہو کر ایک ایسا طریقہ نکالا جس پر اس زمانے کا ایک عالم مطمئن نہیں تھا۔ جس جماعت نے اپنے زمانے کے تمام اہل حق کو چھوڑ دیا، آج اگر ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ کہتے ہیں اب یہ جماعت کہلائے گی؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ بریلویوں نے جب جنم لیا تو وہ اہل بدعت تھے۔ اہل بدعت تھے تو اسی لیے تمام علماء حق نے، اور جس وقت دیوبند بھی وجود میں نہیں آیا تھا اس وقت کے بھی تمام علماء نے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فارسی میں کتابیں لکھی، عربی میں کتابیں لکھی بدعت کے خلاف، اور مولوی خلیل احمد سہارنپوری جو رائیونڈ کے جو دیوبند کے فاضل ہی نہیں تھے، ان جیسے اکابر نے جو بریلویوں کے رد میں، اور مفتی عبدالسمیع رامپوری جیسے بدعتیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی، کیا سمجھ کے لکھی؟ یہی سمجھ کے لکھی نا کہ اہل حق کا جو سواد اعظم ہے یہ طبقہ عقائد میں اور اعمال میں ان سے الگ ہو گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج بریلویوں کی تعداد دیوبندیوں سے زیادہ ہے۔ پھر تو آپ کے اس قاعدے کے مطابق اگر کوئی بدعتی ٹولہ بڑھتے 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 اہل حق سے تعداد میں بڑھ جائے تو اصل اہل حق پھر وہ ہو گئے، کمال نہیں ہو گیا؟ یہ آپ کی دلیل ہے؟ مولوی صاحب کچھ رعایت کیجیے، کچھ رعایت کیجیے، اپنے ساتھ بھی، اسلام کے ساتھ بھی۔ آپ کی بات کا مطلب پھر یہ بنا کہ جب بھی کچھ لوگ کسی بدعت کی راہ پر چلیں گے اور ان کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اہل حق کی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو اب اہل حق یہ کہلائیں گے، تب تو رافضی پھر مسلمان کہلانے چاہیے،
پھر تو غامدی ٹولے کو بھی ٹھیک کہیے، پرویزیوں کو بھی ٹھیک کہیے. بھائی قادیانیت کیا چیز ہے؟ ایک اونگے بونگے کن ٹٹے کانے بہنگے لنگڑے لولے نے اکیلے ایک قادیان کے پنڈ سے، جہاں پر کل کائنات ایک کچا تالاب تھا، اسی کے گندے پانی سے پورا پنڈ پانی پیا کرتا تھا. اتنی گندی اور غلیظ بستی میں پیدا ہونے والا، قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا محمد غلام احمد ابن گل محمد، ٹھیک ہے، آج اس کی جماعت 7 بر اعظم میں ہے. کوئی بر اعظم قادیانیوں سے خالی نہیں. انگلینڈ میں سب سے زیادہ زور ان کا ہے، بیلجیم میں ان کا زور ہے، فرانس میں ان کا زور ہے، جرمنی میں ان کی بات چلتی ہے، امریکہ میں ان کی سنی جاتی ہے، پاکستان میں ان کی سنی جاتی ہے. تو کیا آپ ان کو اہل حق کہنا شروع کر دیں؟ مجھے آپ کی بات سے حیرانی ہے. یہ بات تو آپ کو بھی تسلیم ہے کہ تبلیغی جماعت کو شروع کیا ہے مولوی الیاس نے. مولوی الیاس نے جب شروع کیا تو اس کے اس طریق پر اپنے زمانے کے جتنے جید علماء تھے ان میں سے کوئی بھی اس طریق پر نہیں تھا. تو مولوی الیاس نے جب اس طریق کو شروع کیا تو تمام علماء نے اس پر اعتراضات کیے. خدا آپ کے مولوی زکریا صاحب پورا کتابچہ لکھ کے مرے ہیں کہ تبلیغی جماعت پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات. اس سے کم از کم یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض کے علماء نے اس ترتیب کو پوری امت مسلمہ کے اہل حق جید علماء کرام کی متوارث دینی حالت سے ایک جدا حالت سمجھا، اور اپنے اکابر سے سلفن ان خلفن لیے ہوئے دین میں ایک نئی چیز قرار دیا. اگر یہ اس زمانے کے معاصر علماء اس کو اس دین کے جیسا سمجھتے جو انہوں نے اپنے اکابر سے لیا تھا، انہوں نے اپنے اکابر سے لیا تھا، انہوں نے اپنے اکابر سے لیا تھا، سادے سے لفظوں میں جو مولوی الیاس کے زمانے کے علماء جو متوارث دین پر چلے آ رہے تھے، اکابرن ان کابرن، یہ اپنے بزرگوں سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے. اگر یہ تبلیغی جماعت کی بنائی ہوئی ترتیب، اگر یہ تبلیغی جماعت کی بنائی ہوئی ترتیب اس کے مطابق ہوتی، کون اعتراض کرتا؟ تو مولوی الیاس جو دن رات اس کے ساتھ علماء لڑتے تھے، خود مولوی زکریا نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ مولوی عاشق الہی میرٹھی مولوی الیاس کے اتنے گلے پڑ جاتے تھے کہ پسینوں پسینے ہو جاتے تھے. اور کتنی مرتبہ خود مولوی الیاس اپنے بھتیجے کو کہتے تھے کہ تو مجھے مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ نہیں. اور مولوی ظفر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی اور تمام اکابر، وہ تو اس کو سامنے کھڑا کر کے کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو تم. مولوی اعجاز علی دیوبندی نے سب سے پہلے دیوبند میں اجلاس بلوایا کہ کسی کو خبر بھی ہے کہ یہ الیاس اکیلا اکیلا دور پار کے میوات اور ان ان پڑھوں میں کیا کرتا پھر رہا ہے، اس کی خیر خبر لو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ اسلام میں کیا نئی چیز نکال رہا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے زمانے کے اہل حق سے ہٹ کے ایک نئی چیز ایجاد کرے، اگرچہ اس زمانے کے اہل حق اس کو ٹھیک نہ بھی کہیں، لیکن اگر وہ جماعت پھلتی پھلتی، وہ چیز پھلتی پھلتی، بڑھتے بڑھتے، پھولتی پھولتی، پروان چڑھتی اتنی زیادہ ہو جائے کہ اہل حق سے بھی بڑھ جائے، اب حق یہ ہے، آپ نے تو کمال کر دی بھائی. اس کا مطلب ہے کوئی بھی اہل بدعت، انہیں پھر زیادہ زور اس پر دینا چاہیے کہ ہم کتنے زیادہ اپنے پیروکار اکٹھے کر سکتے ہیں. اگر تو اہل بدعت اپنے اتنے پیروکار بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ اہل حق کی تعداد سے زیادہ ہوں تو فیصلہ ہو گیا جی، اب اہل حق کون ہوں گے؟ یہ اہل بدعت ہوں گے جو تعداد میں اہل حق سے زیادہ ہیں. یہ جو جماعت جماعت کا رٹا آپ ساروں نے مارا ہوا ہے، اور صرف اس بنیاد پر مارا ہوا ہے کہ ان کی تعداد بڑی زیادہ ہے، او بھائی تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ، بریلوی پھر تم سے زیادہ ہیں. تو اگر کثرت تعداد اور لفظ جماعت کی آڑ میں اتنے زیادہ لوگوں کی کثرت اگر دلیل ہے تو پھر بریلوی بھی اہل حق ہیں. تو مولوی صاحب اسلام پہ اتنا ظلم نہ کریں، اپنے اوپر بھی اتنا ظلم نہ کریں، کسی بات کی شرعی دلیل دیں. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ لفظ جماعت سے مراد کیا ہے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، من فارق الجماعت فقد مات موت الجاہلیہ، کہ جس نے جماعت کو چھوڑو. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ 1926 میں جو مولوی الیاس نے انگریزوں کی سرپرستی میں جماعت بنائی تھی، وہ جماعت مراد ہے؟ ارشاد مبارک آج سے تقریباً 1440-45 سال پہلے کا ہے، اور آپ جناب اس ارشاد نبوی کو یہ انگریزوں کے دور میں جنم لینے والی تبلیغی جماعت کے اوپر چسپاں کر رہے ہیں. کچھ خدا سے ڈریے، کچھ اللہ رسول سے ڈریے، کچھ آخرت کا بھی استحضار کیجیے. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے. اگر ایسی گمراہی کی باتوں کو اسلام بنا کے امت میں پیش کرتے رہیں گے تو کریں گے کیا آپ؟
مولوی صاحب عالموں جیسی بات کریں. آپ نے تو ایک دفعہ مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. ایک ریٹائرڈ صوبے دار مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا اجماع ہو گیا اس کام کے حق پر. میں کہ صوبے دار جی آپ نے ساری زندگی فوجیوں کو سلوٹ مارے ہیں. آپ کو کیا خبر کہ لفظ اجتماع اور لفظ اجماع میں زمین آسمان کا فرق بھی کوئی فرق ہوتا ہے. یہ اس سے بھی بڑا فرق ہے. اندازہ کریں آپ نے بالکل ایک عام سے عام گئے گزرے آدمی جیسی دلیل پیش کی ہے. جس طرح پبلک کا ایک ان پڑھ چٹا جانور نما ڈنگر نما ایک آدمی نہیں ہوتا تبلیغ کا اندھا کارکن جو شیلا کارکن کہ جی اب امت کا اجماع ہو گیا. میں نے کئیوں کو پکڑے وہ اجماع کی تعریف جانتے ہو؟ اجماع ہوتا کن امور میں ہے؟ اجماع کرتے کب ہیں؟ اجماع کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اجماع کرنے والے کس اہلیت کے مالک ہوتے ہیں؟ کن لوگوں کا اجماع معتبر ہوتا ہے؟ کون لوگ اجماع کرنے کے مجاز ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جو اکٹھے ہوں گے تو کہیں گے کہ ان کا کسی بات پر اکٹھا ہونا اجماع کہلائے گا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے گنگو تیلی وہاں پہنچ گیا، دتو ماچھی وہاں پہنچ گیا، رمو ارائی وہاں پہنچ گیا، جتنے یہ کڑچے لگانے والے پنکچر لگانے والے اور جناب ویگنوں کے کنڈکٹر اور مٹھائیاں بیچنے والے اور سکول ٹیچر ڈاکٹر ماسٹر دائیں بائیں کے سارے جانور نما عوام کا نام، یہ اگر رائمنڈ کے اجتماع میں اکٹھی ہوگی تو یہ اجماع ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جہاں ان پڑھوں کا ٹولہ جمع ہو جائے، علوم دینیہ سے چٹے نابلد جہاں جمع ہو جائیں اور ایسے علماء جمع ہو جائیں کہ جو علوم دینیہ پڑھ کے بھی عوام سے بھی گئے گزرے مولوی ہوں، ان کا اکٹھا ہو جانا اجماع کہلائے گا؟ اجماع کے لیے علماء میں بھی جس اہلیت کے علماء شرط ہیں، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کتابوں کو بھی نہیں دیکھا ہوگا. میرے خیال میں تو آپ کو ان کتابوں کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے جن کتابوں کے اندر اجماع کے موضوع پر فقہی بحث لکھی ہوئی ہے اور فقہاء کرام نے اجماع کی شرعی تعریف، اس کی شرائط، اس کے اہل اور اجماع منعقد ہونے کی وجوہات، اسباب وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوگا. آپ نے تو شاید ان کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. میرا آپ کو ایک دیانتدارانہ اور میرا آپ کو ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ اردو کا ایک رسالہ ہی پڑھ لیں. وہ آپ ہی کے مولوی رفیع عثمانی نے لکھا ہے کہ فقہ میں اجماع کا مقام. اس میں آپ کو یہ ساری روایتیں مل جائیں گی. اتبو سواد الاعظم اور من شذ جماعتن اور من شذ من فارق الجماعت، جتنی اس قسم کی روایات ہیں وہ ساری وہاں جمع ہیں. تو ذرا اس کو کبھی پڑھیے کہ اس میں جماعت سے مراد کیا ہے. اس سے یہ سارے یہ گنگو تیلی رمو ماچھی موکھی موتی اور یہ سارے جناب یہ کڑچھے چلانے والے اور بس کنڈکٹر اور یہ سارے ان پڑھ سارے لوگ جو رائمنڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا یہ مراد ہے؟ اور جو آپ مجھے بتائیں 1000 میں سے 1000 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی عالم ہو بھی صحیح تو وہ خود 11 ہوتے ہیں. وہ مولوی ایک للو سا مولوی بیچ میں ہوتا ہے جو امیر کے پیچھے للو سا لڑچو بن کے پھر رہا ہوتا ہے. وہ جیسے اس امیر نے کہنا ہے وہ للو ویسے ہی کرے گا وہ مولوی. میرے پاس یہ پرسوں ترسوں جماعت آئی، کہنے لگے جی آپ چلہ لگائیں. میں کہ کس لیے لگاؤں بھائی؟ بھائی میرے اوپر امیر بنا دیا جائے گا ایک عام آدمی کو. پھر وہ ڈنگر قسم کا جانور نما عام جاہل آدمی، میں نے جو 9 سال اپنی زندگی مدارس کی نظر کی، اپنے خاندان کو میں نے قربان کیا، ددیال کو ننیال کو جوانی قربان کی. میں بہت اچھا کما سکتا تھا، بہت بڑا ڈاکٹر بن سکتا تھا، اس کی بجائے میں نے مدرسہ پڑھنے کا انتخاب کیا. تو کیا میں نے یہ انتخاب اس لیے کیا تھا کہ تبلیغی اٹھ کے میرا امیر بن جائے اور میں نے اب اس کی انگلی پکڑ کے چلنا ہے؟ اور اس کے بعد اگر میں اسے کچھ کہوں گا کہ بھائی اصول کے خلاف مت بولیے بھائی صاحب، آپ جماعت میں توڑنا پیدا کیجیے، اور اگر مجھے امیر بنا دیا گیا تو میں انہی کے بنائے ہوئے اصولوں سے 1 انچ جسے کہتے ہیں نا سرے منہ بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو عملاً میں اب بھی انہی جاہلوں کے پیچھے چلوں گا. تو آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کی جماعت کو لفظ جماعت کہہ رہے ہیں جو حدیث میں آتا ہے. مولوی صاحب کچھ خدا کا خوف کھائیں، کچھ اپنے اوپر رحم کریں، اسلام پر رحم کریں. رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے آپ کو قیامت کے دن. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود اور وجود اقدس اور وجود بابرکت اور وجہ کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے. اس وقت بعض فرشتے یہ نہ کہہ دیں یا رسول اللہ آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر دیں. آپ تو یہ سمجھ کے آگے جائیں حضور کے امتی ہیں اور فرشتے آگے بھی نہ بڑھنے دیں کہ انک لا تعلم ما احدثوا بعدک. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا بنا دیا. تو ایسے نئے نئے عقائد گھڑ کے امت میں عام نہ کریں
کہ کل رسول اللہ کے سامنے جب جائیں تو فرشتے دھکے دے کے پرے اٹھا کے پھینک دیں کہ یہ بدعات، یہ عقائد جو اسلام رسول اللہ لائے تھے ان میں تو پائے نہیں جاتے۔ تو کیا اب آپ کی فہم پہ اعتبار کروں گا؟ تو آپ کیا میری فہم پہ اعتبار کریں گے؟ میں اس قابل کہاں آ گیا، تو اس قابل کہاں آ گیا؟ آؤ ذرا چلتے ہیں نا، دوسری صدی کے فقہا کی باتیں پڑھتے ہیں، تیسری صدی کے فقہا کی باتیں پڑھتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑیے، احادیث کے مجموعوں کی شروحات پڑھیے نا، کہ ان تمام اصل تو ارشاد رسول اللہ کا ہے نا۔ ایک شرح آپ فرما رہے ہیں، ایک شرح آج سے کم از کم 1400 سال پہلے، صرف 50-60 سال بعد ہی اصحاب رسول کے اقوال ہیں رسول اللہ کے ارشادات کے بارے میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی مانوں یا رسول اللہ کے اپنے شاگردوں کی مانوں؟ ذرا مجھے اس کا بھی مشورہ بھیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرما گئے، کر گئے، خاموش رہ گئے، جسے کہتے ہیں نا قول، فعل اور تقریر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے افعال ہیں، اقوال ہیں، تقاریر ہیں، ان سب کی پہلی مستند تشریح تو اصحاب رسول کے اقوال اور آثار ہیں اور ان کے اعمال ہیں۔ اگر رسول اللہ نے جماعت سے مراد تبلیغی ٹائپ کوئی جماعت لی ہوتی تو یہ کیسر و کسرا کی حکومتیں الٹنے کے لیے اصحاب رسول نے اپنی پوری زندگیاں کیسے ختم کر دیں؟ میرے رسول تو اپنے اصحاب کو بھیج رہے ہوتے تھے کہ تو جا تو رہا ہے، شاید اگلے سال میری قبر پر سے گزرے، اور بھیج کہاں رہے ہیں؟ جہاد کے محاذ پر۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کے پلے ہوئے قیمتی ترین اصحاب رسول کو جہاد پر بھیجا، کہ غزوہ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جیش العمراء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، وہ لشکر جب روانہ کیا تو رسول اللہ نے 3 اصحاب رسول کو نام لے کر کہا، یہ تمہارا امیر ہوگا، اگر یہ شہید ہو گیا تو دوسرا تمہارا امیر ہوگا، وہ شہید ہو گیا تیسرا تمہارا امیر ہوگا، اگر یہ بھی شہید ہو جائے پھر جس کو چاہے امیر بنا لینا۔ تو ساتھ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، مدینے کی باتیں ہیں نا، تو اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی نبی اپنے امت کو جہاد پہ بھیجتے ہوئے اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ پکی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بندہ ضرور شہید ہوگا۔ تو رسول اللہ نے جن کا نام لے دیا یہ بندے زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ پھر وہی ہوا، حضرت جعفر کا طیار کا لقب ملا، دونوں کندھے ان کے کافروں نے پکڑ کے ایک بازو کاٹا، دوسرا کاٹا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے منبر پر کہا تھا کہ جعفر بن ابی طالب، کفار نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے، اللہ نے ان دونوں بازوؤں کے بدلے انہیں 2 پر دیے ہیں، اس لیے ان کے 2 لقب احادیث میں آتے ہیں، جعفر ذوالجناحین 2 پروں والا، اور جعفر طیار اڑنے والا، پروں والا۔ تو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو اپنے ہاتھوں سے بھیجا۔ یہ ہے وہ جماعت جس کے پیچھے چلنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ نے کس کو جماعت کہا ہے؟ اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو یا مولوی الیاس کی بنائی ہوئی جماعت کو؟ وہ سب کچھ اسلام پہ رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کے سامنے جانا ہے، قرآن پڑھے ہوئے ہو، حدیث پڑھے ہوئے ہو، مستند باتیں کریں، مضبوط باتیں کریں، کسی دلیل پہ کھڑے ہو کے باتیں کریں، مفروضے نہ سنائیں۔ یہ باتیں تو چلے 3 چلے لگانے والے، یہ نائی، کسی نائی نے 3 چلے لگا لیے تو یہ اس کے، یہ جو فقہ آپ مجھے سنا رہے ہیں نا، یہ فقہ ہے تبلیغی جماعت کے ان لوگوں کا جن میں سے کوئی نائی ہے، کوئی کسائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی پکوڑے تلتا ہے، کوئی ہوٹل کا ویٹر ہے، کوئی ڈنگر ڈاکٹر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی تاجر ہے، اور کوئی کماد بیچتا ہے، کوئی جناب کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں، یہ ان کی فقہ ہے، یہ فقہائے اربعہ میں سے کسی کی فقہ نہیں ہے، یہ فقہ تبلیغیات ہے۔ وہ جو تبلیغی جماعت بندوں کو روک کے پوچھتے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر تو آپ کا سال لگا ہوا ہے تو پوچھتے ہیں ورنہ نہیں، تو میں تو اسی وقت ان کو پکڑ لیتا ہوں، کیوں سال جو لگاتے ہیں وہ کوئی ہدایہ اور پڑھتے ہیں، ان کی بخاری اور ہوتی ہے، یا وہ قرآن کے کوئی الگ پارے پڑھتے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی اور اسلام ان کو پڑھایا جاتا ہے جو اسلام دوسرے نہیں پڑھ پاتے۔ تو یہ گمراہانہ نظریہ، یہ جو تبلیغی جماعت، جو علماء ہوں گے ان کے پاس الگ علم ہوگا تو ظاہری بات ہے ان کے پاس ایسا ہی علم ہوگا۔ اور آخری بات بس یہی عرض کرتا ہوں کہ ایک تبلیغی مولوی نے مجھے یہ کہا، مولوی صاحب ایسی باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ اسے میں نے کیا بات کہی؟ میں نے اسے کہا سچ کہہ رہے ہو، ایسی کوئی بات کتابوں میں نہیں ہوتی، کتابوں میں تو کھری کھری باتیں ہوتی ہیں، یہ خرافات کہاں سے ہوتی ہیں؟ فی امان اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ابھی زندہ ہو، زندگی کو غنیمت جانو،
ابھی موت نہیں آئی، جوان ہو، صحت مند ہو، سمجھدار ہو، تندرست ہو، توانا ہو، ابھی دماغ سلامت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عروج پر ہیں، دماغ سوچتا ہے، کام کرتا ہے۔ اس وقت سے ڈریے کہ جب دماغ سوچنا بند کر دے، اس میں سمجھنے کی صلاحیت بھی جاتی رہے، پھر انہی گمراہانہ باتوں پر جن پر زندگی بھر جمے رہے، ایسے وقت میں بھی جمے رہو جس زمانے میں دماغ بھی ساتھ چھوڑ دے۔ آپ نے اپنے کئی اکابر کو دیکھا ہوگا کہ اخیر عمر میں ان کے دماغ ختم ہو گئے، اور آپ نے احادیث کے اندر پڑھا ہوگا نا کہ فلاں محدث تھا، آخری زمانے میں حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ تو اس بات سے ڈریے کہ آج حافظہ سلامت ہے، عقل سلامت ہے، عقل کا نور اللہ نے دیا ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، احادیث ہمارے ہاتھوں میں ہے، علماء موجود ہیں، فقہ موجود ہیں۔ ہمت کر کے ان ساروں سے پوچھیے، ذرا کسی مولوی سے بھی پوچھیے نا، کسی دارالفتہ بھی خط لکھیے، میں دیکھتا ہوں کون سا مفتی کس جگرے کے ساتھ اس فتوے پر اپنی مہر لگا کے آپ کو فتویٰ دیتا ہے کہ تبلیغی جماعت پر اسی جماعت کے لفظ کا اطلاق صادق آتا ہے جس جماعت کے لفظ کا جو ہے نا وہ تذکرہ احادیث فتن میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان کو احادیث فتن کے تحت عموماً ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے صرف یہ معارف الحدیث کی آخری جلد کا مطالعہ کریں تو اس میں کتاب الفتن ایک آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں پیدا ہونے والے فتنوں کی کچھ خبریں دیں، تو اس وقت فرمایا کہ کتاب اللہ کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت نہ چھوڑنا۔ تو جماعت سے کیا مراد ہے؟ تبلیغی جماعت۔ ٹھیک ہے، ذرا کسی مفتی کو لکھو نا خط، میں بھی تو دیکھوں نا کہ وہ اپنی جہنم کے پروانے پر دستخط کرتا ہے تو کس جرت کے ساتھ کرتا ہے کوئی مائیکل آل مفتی جو اس فتوے پر اپنی دستخط کر کے فتویٰ دے کہ جماعت سے مراد تبلیغی جماعت مراد ہے؟ ذرا مجھے بھی اس مفتی کا منہ دکھاؤ تاکہ میرے دل کو بھی اطمینان ہو کہ کھلی آنکھوں سے جہنم خریدنے والے آج بھی زندہ ہیں، جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم کا گڑھا کھودتے ہیں۔ ذرا کسی ایسے بد نصیب مفتی کا مجھے بھی پتہ بتاؤ، اس سے مسئلہ پوچھو، اس سے لکھواؤ کہ جی جماعت جماعت جماعت، اس کو چھوڑنا نہیں، کیا اس سے تبلیغی جماعت مراد ہے؟ اگر کوئی مفتی اس بات پر فتویٰ دے مجھے بس بتا دینا تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ لوگ کھلی آنکھوں، سنتے کانوں اور ہوش و حواس اور چلتی ٹانگوں اور حرکت کرتے ہاتھوں اور سوچتے دماغ کے ساتھ پھر بھی جہنم کیسے خرید لیتے ہیں، ذرا وہ عجوبہ ہم بھی تو دیکھیں نا۔ تو مولوی صاحب میری باتوں پہ مت جائیے اور نہ اپنے آپ کو پیش کیجیے، آئیے ذرا مستند اداروں سے رجوع کرتے ہیں نا، ہمت کیجیے۔ مجھے تو پورا یقین ہے، مجھے تو کسی سے پوچھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ مجھے دارالفتاؤں سے اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے، مجھے تو پتہ ہے یہ محقق مسائل کیا ہیں۔ آپ اٹھیے، چلو مجھ پہ ہی حجت تمام کیجیے اور میرے جیسے لاکھوں پہ حجت تمام کیجیے کہ تمہاری باتیں غلط ہیں، اصل تو یہ ہے اور یہ رہا فتویٰ۔ تو اجمالی فتویٰ نہیں لینا کیا تبلیغی جماعت ٹھیک ہے، نہیں، اجمالی فتویٰ نہیں لینا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بریلوی اٹھ کے کہ کیا اللہ پاک نے نہیں کہا اذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو؟ تو کیا جواب دوں گا میں؟ کیا میں قرآن کی آیت کا انکار کر دوں گا؟ میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی قرآن میں تو آتا ہے۔ وہ کہے گا بس ثابت ہو گیا اس سے کہ اذان سے کے شروع میں جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے، تو اللہ نے کہا اتنا زیادہ ذکر کرو، ہر جگہ کرو، تو اذان سے پہلے بھی ذکر جائز ہے۔ تو کیا اس کا یہ اجمالی مسئلہ، قرآن کی یہ اجمالی آیت، مجمل آیت جس میں ذکر اللہ کے مواقع نہیں ہیں، تو کیا ہگتے ہوئے بھی ذکر کریں گے؟ یعنی ایک بات ہے، اگر اذکر اللہ کثیرن کا یہی مطلب ہے کہ جب ہو، جہاں ہو، جس حال میں ہے ذکر کرو، تو کیا ہگتے ہوئے بھی ذکر کریں گے؟ تو کہنے کا مطلب ہے اجمالی سوال، اجمالی دلیل وہ نہ دلیل ہوتی ہے، اجمالی سوال اور اس کا جواب وہ دلیل اور حجت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جزیہ معینہ مشخصہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اجماع مثلا تبلیغ والوں کے پاس جب اور کوئی چھٹکارا نہیں ملتا وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی کیا یہ کوئی برا کام کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اللہ رسول کی طرف ہی تو بلا رہے ہیں، یہ اجمال ہے۔ تفصیل میں جاؤ، اللہ رسول کے نام سے کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں، کن کن عقائد کو پھیلاتے پھر رہے ہیں؟ تو اجمال کبھی کسی جماعت کے دجل فریب باطل کی دلیل نہیں بنتا۔ تو آپ یہ مت سوچئے کہ کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی کیا تبلیغی جماعت والے کفر کی دعوت تو نہیں دیتے، رسول اللہ کے دین پر چلنے، وہ تو کہتے ہیں دین پر آؤ، دین پر آؤ، دین پر آؤ۔ تو اجمالی بات پوچھنا سرے سے استفتاح ہی نہیں ہوتا، استفتاح ہمیشہ جزیہ معینہ مشخصہ کا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہا جا رہا ہے، ایک یہ بات دین کے نام پر بیان کی جا رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟
یوں نہیں پوچھنا جی تبلیغی جماعت ٹھیک ہے، تو کون سا مفتی اٹھ کے کہے گا جی یہ پوری جماعت گمراہ ہے؟ وہ تو ویسے ان کو پیٹ کی روٹیوں کے لالے پڑ جائیں گے. تو میرے جیسے کوئی اکا دکا خدا نے پیدا کیے ہیں جو کہتے ہیں یہ جماعت ہی گمراہ جماعت ہے، یہ اپنی جڑوں سے گمراہ ہے، یہ پوری جماعت دجالوں کی جماعت ہے، پوری جماعت گمراہ ہے، بانی سے لے کر اب تک سارے استعمار کے ایجنٹ ہیں. یہ میرے جیسے چند ہی لوگ ہیں. عام مفتی اس کی روٹی بند ہو جائے گی، اسے فوراً دھکے دے کے جوتے مار کے لاتے مار کے اس کو دارالفتہ سے دھکے دے کے نکال دیں گے کہ خدا کے بندے وہ فلانے فلانے تبلیغی ان کے چندوں پہ مدرسہ چل رہا ہے، تو بیٹھا ہے جی تبلیغی جماعت گمراہ ہے. تو اس اجمالی جواب کا بھی محقق جواب دینے کی ہمت اور جرت تو کوئی مفتی کرے گا نہیں. وہ سارا وہی چور رستے تلاش کریں گے. دیکھا جائے گا کہ جماعت میں خیر کتنی ہے، شر کتنا ہے، ان میں بعض جزوی غلطیاں ہیں، بعض یہ ہیں بعض وہ ہیں. جیسے یہ آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں پھرتے ماشاءاللہ، یہ جو حکومت کے اعزاز اور تمغوں والے مولوی صاحب. اور آپ کو پتہ ہے نا جب یہ بنگلہ دیش میں جھگڑا ہوا اور 200 سے زیادہ آدمی قتل ہوا، تمہارے مرکز میں تبلیغیوں نے آپس میں قتل کیے، ڈنڈوں سے مارا. یہ مفتی سعد اور شورا پارٹی سعد پارٹی شورا سعودی سعد پارٹی، اس تفصیل کا میرے سوال جواب سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس کا مولوی سعد اور شورا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں. میں نفس مسئلہ بیان کر رہا ہوں. تو پوری دنیا تشویش میں آ گئی، میڈیا نے باتیں چھپائیں، علماء نے بھی باتیں چھپائیں. کسی نے کہا جی 5 مارے گئے، 2 مارے گئے، 3 مارے گئے. در حقیقت 200 سے زیادہ بندہ قتل ہوا تھا، اور صرف آپس میں لٹھ بردار لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا تھا. وہ کہتا تھا سعد پارٹی اصل ہے، وہ کہتا تھا شورا پارٹی اصل ہے. خیر یہ جھگڑا ایک طرف رہو. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بھئی تبلیغی جماعت میں باہمی آویزش اور کشمکش اور دست و گریبان ہونا اور ایک دوسرے کی تقلید تردید عداوت سے بڑھتی بڑھتی قتل و قتال تک پہنچ گئی ہے. کفار سے تو انہوں نے لڑنا مرنا نہیں، آپس میں ہی لڑنا مرنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے از خود نوٹس کے تحت پورے ملک کے مدارس کے بڑے بڑے نمایاں ممتاز مدارس کے جید علماء کو دارالعلوم کراچی میں جمع کیا. کچھ 40-45 آدمی تھے. تو وہ سارا وہ قرارداد 2-3 دن، ایک دن رہی، ایک مجلس ہوئی، 2-3-4 اینی ہو، بہرحال آخر میں ایک متفقہ قرارداد پاس کی گئی. اس قرارداد کا متن میں نے خود پڑھا ہے، 40-50 علماء نے اس پہ دستخط کیے ہیں. اور اس کا خلاصہ اینڈ میں یہ نکالا گیا کہ 3 آدمیوں کا ایک وفد بنے گا. وہ پہلے رائیونڈ جائے گا، ان کے اکابرین سے ملے گا. اس وقت عبدالوہاب صاحب زندہ ہوتے تھے کہ جی ان سے جا کے ملے گا اور ان کو کہے گا یہ جھگڑا سنبھالیے، امت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے، اور تبلیغی کام سے جو متوقع فوائد ہیں وہ فوائد خطرے میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. بھئی یہ بات سمجھائیں گے انہیں. پھر وہی وفد انڈیا بھی جائے گا، وہاں بھی جا کر یہی ملتی جلتی باتیں کرے گا کہ آپ لوگوں سے جس خیر کی توقع ہے یا جس خیر کو آپ پھیلا رہے ہیں اس پر اب خطرات کے بادل منڈلانا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کو بھی اس بات سے آگاہ کریں گے. اسی طرح ایک وفد بنگلہ دیش بھی جائے گا. لیکن اب آپ ذرا فتوے کا آغاز سنیے. نعبد و نصلی کے بعد یہ وہ اور آگے لکھتے ہیں بعض جزوی خرابیوں کے باوصف پھر بھی تبلیغی جماعت میں خیر غالب ہے. تو یہ جو مفتی ہیں نا آج کل کے، بس اسی طرح کے گول مول فتوے دیں گے. بھائی کیوں نہیں بتاتے کہ بعض جزوی خرابیوں کا تعلق عقائد سے ہے، تو ایک بھی غلط ہے تو پوری جماعت اہل حق والسنت سے خارج ہو گئی. یہ کوئی اطمینان والی بات نہیں ہے. بریلویوں نے کوئی کروڑوں گناہ اکٹھے نہیں کیے اپنے، چند بدعات ہیں، 5-6 گمراہ عقائد ہیں. مدودی کے سارے جو گناہ ہیں وہ ٹوٹل ملا کے 10 نہیں بنتے، لیکن پوری امت مسلمہ نے مدودیوں سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ کہ ان کا تعلق عقائد سے ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں نہیں لکھا کہ بھائی بعض جزوی خرابیاں، بھائی جزوی خرابیاں ہیں ان کی نوعیت تو واضح کیجئے وہ ہیں کیا؟ کہیں ان کا حجم اور ان کی اہمیت اس پوری تبلیغی جماعت پر ہی محیط نہ ہو جائے، اور ان کی مضرت ان کے ان گنت فوائد کو ہی محیط نہ ہو جائے کہ سارے فوائد ہی کل عدم ہو جائیں. وہ ایک مضرت اتنی کافی ہے کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیں. کیوں نہیں بتاتے؟ تو سارے یہ جو مفتی ہیں نا دارالفتاؤں میں بیٹھے ہوئے روٹیوں دال پانی روٹی کے چکروں والے مفتی، انہیں پتہ ہے سچ بولیں گے تو روٹی پانی گئی، مدارس بند، چندے بند، مالدار منہ موڑ لیں گے کیونکہ مالدار تو سارے تبلیغی بن گئے. تو یہ اسی قسم کے نا گول مول فتوے دیتے ہیں. یعنی بعض جزوی خرابیاں تعین کیجئے، بتائیے وہ جزوی خرابیاں ان کا تعلق مکروہات سے ہے، جوازات سے ہے، مباحات سے ہے، مکروہات سے ہے، سنن سے ہے، فرائض سے ہے، عقائد سے ہے، اعمال سے ہے. بتائیے
واضح کیجیے۔ تو بات کو میں سمیٹتا ہوں، تو آپ کسی دارالفتاء سے ذرا فتویٰ تو لے کے دکھائیے کہ جی جماعت سے مراد یہ جماعت ہے، ذرا ہمت کیجیے ذرا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھا کر، ٹھیک ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اور حبل اللہ کو سب علماء نے قرآن کہا ہے۔ اور ایک یہ بھی جاتے جاتے بات، عجیب بات ہے، اللہ نے جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے اور جس کو عروۃ الوثقیٰ کہا ہے کہ یہ مضبوط کڑا ہے، اور آگے اس کی صفت بیان کی لن فسام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں، وہ تو قرآن ہے۔ اور تبلیغی جماعت قرآن کے نام سے یوں خار کھاتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ معظم سے آتی ہے 2 برس ہو گئے ہیں، 2 برس، 2 برس سے بکواس کرتا آ رہا ہے وہ کتا انسان کہ ثابت کرو درس قرآن کہاں سے ثابت ہے؟ تو کیا قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے اترا ہی نہیں تھا؟ یعنی فضائل اعمال کو دن رات گھسیٹنا ہے پوری ہر مسجد میں، اور قرآن کا نام آ جائے تو کہتے بتائیں صحابہ درس قرآن دیتے نہیں تھے، دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ او یار، اگر صحابہ ہی قرآن نہیں پڑھاتے تھے تو میرے تیرے تک قرآن پہنچا کیسے ہے؟ لیکن وہ ایسا بدبخت تبلیغی ہے، 2 برس سے اڑا ہوا ہے جی صحابہ درس قرآن نہیں دیتے تھے۔ اتنے دھڑلے سے قرآن سے نفرت ہے تم لوگوں کو، اس تبلیغی جماعت کو قرآن سے۔ 2 برس سے وہ گمراہ آدمی ایک ہی بات کا چرچا کرتا چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کے دور میں درس قرآن نہیں تھا۔ اور اگر صحابہ کرام نے قرآن پڑھا پڑھایا نہیں تھا تو میرے تیرے تک پہنچا کیسے ہے؟ اور لفظ درس قرآن سے کن سمجھنے پڑھنے سے بھاگنے کے لیے کتنی گمراہانہ اور ابلیسی اور شیطانی دلیل اس بدبخت انسان نے مضبوط پکڑی۔ جب بھی بات کرو صحابہ کرام درس نہیں دیتے تھے، یہ تو خود صحابہ کرام پر بہت بڑا تبرہ ہے۔ میں کہتا ہوں رافضیوں نے صحابہ پر اتنا تبرہ نہیں کیا جتنا یہ تبلیغی جماعت صحابہ پر تبرہ کرتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام اگر درس قرآن ہی نہیں دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، قرآن کو تھامیں، قرآن کھولا کریں، اس کی سطر سطر کو پڑھا کریں، اس کے مضامین میں غور کیا کریں۔ اور یہ جو آیتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں نا، اور اس کے غلط ترجمے بتاتے ہیں اور آدھی آیتیں پڑھتے ہیں پوری نہیں پڑھتے، ان آیتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش تو کیجیے۔ پورے قرآن میں صرف ادعو الی سبیل ربی کا نہیں اتری تھی، ومن احسن قولا ممن دعا نہیں اتری تھی، اور دوسری بات جس پر اتری تھی وہ تو ساری زندگی جہاد کرتا رہا، وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ یہ جو آیت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ جس پر اتری، اس نے آپ کی طرح وہ مطلب نہیں سمجھا جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے۔ اس ذات اقدس کو وہ مطلب کیوں نہیں سمجھ میں آیا جو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ہے بس چلے نکاؤ اور کافروں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور بس بٹر گشتیاں کرتے رہو، سال لگاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ حیرانی کی بات ہے جس رسول پر یہ آیت اتری ہے اس نے تو مکی زندگی میں چین سے 2 ماہ نہیں گزارے مدینے میں، 10 برس کے قیام کے دوران ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اس پر چھاپا اس پر چھاپا، ادھر غارت ادھر غارت، یہ جنگ وہ جنگ۔ حیرانی کی بات نہیں؟ تو آپ قرآن پڑھیے، قرآن کا کوئی بھی سادہ سا ترجمہ لے لیں، جس کا مرضی، فتح محمد جلندری پڑھ لیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا لے لیں، شیخ الہند رحمہ اللہ کا لیں، لیکن ایک دفعہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کے مضامین میں شروع کریں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ میں قرآن کی آیت نکال رہا ہوں کہ کنتم خیر امتن، آپ اندازہ کریں کہ یہ تبلیغی جماعت والے اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، اور دیکھیں حضرت شیخ الہند نے کیا لکھا ہے۔ حضرت شیخ الہند جی، تو بعد میں یہ کر رہا تھا جی کہ کنتم خیر امتن کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں تم سب سے بہتر ہو سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں۔ اب تبلیغی جماعت ترجمہ کیا کر رہی ہے؟ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہاں بھیجی گئی عالم سے مراد پیدا کرنا ہے، اور بیضاوی میں اور جلالین میں تو لکھا ہوا ہے ازہرت، اور کسی نے تو انزلت بھی لکھا ہے۔ اور محتاط ترجمہ اس کا علماء یہ کرتے ہیں کہ جتنی امتیں اس عالم دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہیں ان امتوں میں سب سے بہتر امت تم ہو، اور بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے وہ آگے ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس واسطے میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کا کوئی سا بھی ترجمہ لے لیں،
تقی عثمانی صاحب کا ہو جائے، فتح محمد جلندری صاحب کا ہو جائے، سعید احمد اکبر آبادی کا ہو جائے، اور بس ڈپٹی نذیر کا نہیں پڑھنا، اور سر سید کا نہیں پڑھنا، اور غلام احمد پرویز کا نہیں پڑھنا، اور چراغ دہلوی کا، اسلم جراج پوری کا، اور عنایت اللہ مشرقی، ان جیسے گمراہوں کے ترجمے تو نہیں پڑھنے، لیکن ہمارے اکابر میں سے شیخ عبد القادر کی موضح قرآن سے لے کر موضح فرقان تک، اور فتح المنان اور فتح الحمید اور مولانا تھانوی صاحب کا وہ ترجمہ، ان ساروں کو پڑھتے رہا کریں۔ میں تو کہتا ہوں آج کے مولوی کو عوام سے زیادہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے پتہ بھی تو ہو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں لوگوں کے اندر کیا ہانکتا پھر رہا ہوں۔ آج کے مولوی کسی بھی ان پڑھ کی طرح جو مرضی منہ سے ہانک دیتے ہیں، تحقیقی کوئی نہیں۔ تو اس لیے مہربانی کریں، قرآن کو تھامیے، تو یہ راہ چلتی باتیں نہ کریں، قرآن کی باتیں کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔